السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، بات میں وزن یا زور پیدا کرنے کے لیے ہم اکثر دو ایسے الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، جیسا کہ شان و شوکت، قوت و طاقت، حسین و جمیل، اعلیٰ و عرفہ۔ لیکن اردو میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مگر معنوی اعتبار سے ان دونوں الفاظ کے درمیان کچھ خاص فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو نہ جاننے والا اپنی گفتگو یا تحریر میں ان کا استعمال غلط کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معنوی اعتبار سے ان کے فرق کو سمجھا جائے اور ضرورت کے وقت ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو بچوں، آج ہم ایسے الفاظ کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ حسب و نسب۔ جب ماں کی طرف سے خاندانی تعلق کو جوڑا جاتا ہے تو اسے حسب کہتے ہیں، اور جب باپ کی طرف سے خاندانی تعلق کو جوڑا جاتا ہے تو اسے نسب کہتے ہیں۔ رنج و غم۔ کسی بات یا واقعے پر معمولی فکر کو رنج کہتے ہیں، جبکہ شدید قسم کی فکر کو غم کہتے ہیں۔ رشک و حسد۔ اپنی جد و جہد اور محنت و مشقت سے کسی کے جیسا بننے کی خواہش کو رشک کہتے ہیں، جبکہ کسی شخص کی ترقی، اس کے منصب یا اس کی دولت کو دیکھ کر جلنا اور اس کی بربادی و زوال کو چاہنا حسد کہلاتا ہے۔ ہدیہ اور تحفہ۔ ہدیہ دی جانے والی چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قیمتی اور اعلیٰ قسم کی ہو، جبکہ تحفے کے لیے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک قیمتی اور نادر ہوگا۔ عزم اور قصد۔ کسی کام کو شروع کرنے کے صرف ارادے کو عزم کہتے ہیں، جبکہ جب ارادے کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جائے تو وہ قصد کہلاتا ہے۔ سہو اور خطا۔ بھول چوک کا ہونا انسانی فطرت ہے، مگر جو بھول یاد آ جائے اسے سہو کہتے ہیں، جبکہ کچھ غلط کرنے میں ارادے کا بھی دخل رہا ہو تو اسے خطا کہتے ہیں۔ وعدہ اور وعید۔ زمانۂ مستقبل میں کسی طرح کی بھلائی کرنے یا خوشخبری دینے کو وعدہ کہتے ہیں، جبکہ کسی طرح کی اذیت یا بری خبر دینے کو وعید کہتے ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ جس بات کی جانکاری علم کے ذریعے ہو وہ تعلیم ہے، جبکہ حاصل کی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کا نام تربیت ہے۔ تصنیف و تالیف۔ کسی کتاب کو از خود لکھنا تصنیف کہلاتا ہے، جبکہ دوسروں کی لکھی کتابوں کو منتخب کر کے کتاب کی شکل دینے کو تالیف کہتے ہیں۔ مصنف اور مؤلف۔ کسی کتاب کو تصنیف کرنے والا مصنف کہلاتا ہے، جبکہ تالیف کرنے والے کو مؤلف کہتے ہیں۔ ایجاد و اختراع۔ کسی نئی چیز کی دریافت جو مختلف تجربات کے بعد ہوئی ہو اسے ایجاد کہتے ہیں، جیسے ٹیلی فون گراہم بیل کی اور تار برقی مارکونی کی ایجاد ہے۔ ایجاد کردہ چیز میں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اضافہ ہوتا رہنے کو اختراع کہتے ہیں، جیسے ٹیلی فون پر اب تصویروں کا آنا وغیرہ اختراع کہلاتا ہے۔ تعزیت اور عیادت۔ کسی کی موت کی خبر سن کر اس کے متعلقین کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے اس کے گھر جانا تعزیت کہلاتا ہے، جبکہ
کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے جانا عیادت کہلاتا ہے۔